تین طلاق کے سلسلے میں ایک اہم اور ضروری فائدہ۔ چنانچہ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرتے ہوئے چلا جاؤں، وہ یہ کہ تین طلاق کو ایک قرار دینے کے نظریے کو ہم اصلاحی عمل کی حیثیت سے متعارف عام طور پر کرایا جاتا ہے، جبکہ یہ نرمی خام خیالی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ نظریہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا سبب ہے اور اس میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلا حکم یہ کہ اس کا سارا فائدہ اس مرد کو پہنچتا ہے جو انجام کا لحاظ کیے بغیر تین طلاقیں دے دے کر بعد میں پشیمان ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ نظریہ عورت کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ پھر اسی ناقدرے کے ساتھ کڑوی زندگی گزارنے پر مجبور رہے جو اس کو مارے پیٹے اور دنیا بھر کے خرافات بکے، انہی کے ساتھ رہنے پر یہ نظریہ جو ہے مجبور کرتا ہے اس عورت کو۔ تیسرے یہ کہ اس نظریے کی وجہ سے مرد طلاق دینے پر جری ہوتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ چوتھا یہ کہ جو عورتیں شوہر کی زیادتیوں سے تنگ رہتی ہے ان کی گلو خلاصی مشکل ہو جائے، اس کو چھٹکارا حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پانچویں یہ کہ تین طلاق کے بعد رجعت کرنے والا شخص جمہور کے نزدیک گنہگار قرار پاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ اجماع امت کو چھوڑنے کے رجحان سے غیروں اور دشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں دخل اندازی کا موقع مہیا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے جو فرقہ پرست عناصر کی حکومت ہے اس وقت۔ اس کے برخلاف تین طلاق کو تین ماننے سے مذکورہ بالا خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو باتیں کہی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مطلقہ عورت کی کفالت کا نظم کیسے ہوگا؟ مطلقہ عورت کی کفالت کا نظم کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب سرے سے یہ ہے کہ یہ مشکل صرف تین کو تین ماننے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ ایک دیں گے یا یہ کہ دو دے یا تین دے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ تین کو ایک ماننے کی صورت میں بھی پیش آ سکتی ہے جبکہ رجعت نہ ہو یا تین توہرے میں الگ الگ طلاق ہو۔ اصل میں یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ عورت کا دوسرا نکاح ہو یا اہل خانہ اس کی کفالت کرے، اسی مسئلے میں اس کا حل ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسری مشکل یہ بتائی جا سکتی ہے کہ تین کو تین ماننے سے حلالہ کا حکم دینا لازم آتا ہے، جو بقول معترض بڑی بے شرمی کی بات شمار کی جاتی ہے کہ ارے حلالہ کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ اعتراض حلالے کی شرعی کیفیت اور صورت سے ناواقفیت پر مبنی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامی میں حلالہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں ہے کہ منصوبے کے تحت اس عورت کو حلالہ کرانے پر مجبور کیا جائے، یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ منصوبہ کے ساتھ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن الترمذی کی روایت ہے عن الحارث وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی المحلل والمحلل لہ کے تحت جو نقل کیا پہلی جلد صفحہ 213 پر۔ اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ کتاب الطلاق کے اندر نقل کیا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کیا الموسوعۃ الفقہیہ کتاب الطلاق ثانیاً الرجع والبائن جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 29 جو کویت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب حلالے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ مطلقہ اس وقت تک دوبارہ طلاق دینے والے کے نکاح میں نہ آئے جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرتی ہے، پھر اتفاقاً اس سے جدائی ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے یا مر جائے یا کوئی اور صورتحال پیش آ جائے۔ یہ حکم تین طلاق دینے والے کے لیے بڑی اہم نفسیاتی سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ حلالہ عورت کے لیے باعث عیب نہیں ہے، وہ پہلے مرد کے ساتھ تھی تب بھی نکاح تھا اس کا، وہ عورت نکاح کے ساتھ تھی، اللہ کے حکم کے ساتھ تھی، اب دوسرے مرد کے پاس جا رہی ہے تب بھی وہ نکاح کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس کے اندر عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے، عورت کے اوپر تو کوئی جرم اور زیادتی نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، کیونکہ وہ اس کا دوسرا نکاح ہے
اور بہت ممکن ہے کہ اس کا دوسرا رفیق حیات پہلے سے اچھا ہو، یا ایسا بہت سی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ پہلا شوہر بہت ہی بدقماش ہوتا ہے لیکن دوسرا بہت ہی اچھا ہوتا ہے شوہر. ایسے بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے، یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ پہلا شوہر جو ایسا اچھا نہیں رہتا لیکن دوسرا اس سے جو ہے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دوسرا رفیق حیات اس کا بہت اچھا ہو. البتہ باغیرت مرد کے لیے یہ شرم کی بات ہوگی. بے مروت اور بے غیرت کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو باعزت مرد ہے اس کے لیے شرم کی بات ہوگی کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے. جو شخص اس حکم کو ذہن میں رکھے گا وہ کبھی بھی 3 طلاق کی جرات کسی بھی صورت میں نہیں کرے گا. تاہم اس وقت مسلم معاشرے میں اس بات کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ اولاً تو طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے. اگر آتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو پھر بیک وقت 3 طلاق ہرگز نہیں دی جائے، بلکہ صحیح طریقے کے مطابق ایک توہر میں ایک ہی طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے. تاہم اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپس میں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے تاکہ جو ہے یہ مسئلہ آسانی سے سمجھا جا سکے. چنانچہ اس مسئلے کی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد کے اندر صفحہ 167 اور 168 پر بھی نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں.